رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو سنا، صحابی کو سنا، وہ یہ کلمہ کہہ رہا تھا. کون سا کلمہ؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے ترجمے پہ غور کریں پلیز. یہ ہے اسم اعظم. کہنے لگا اللہم انی اسألک، اے میرے اللہ میں تو اسے سوال کرتا ہوں. سب سے پہلے اس نے اپنی حیثیت بتائی ہے کہ میری حیثیت یہ ہے کہ میں سوالی ہوں، میں منگتا ہوں. میں مانگتا ہوں. جی اللہ سے مانگنے سے پہلے اپنی حیثیت تو بتائیں. جی 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 کہ میں خود کو اللہ کے مقابلے میں کیا سمجھتا ہوں. اللہم انی اسألک، میں تو اسے مانگتا ہوں، میں سوالی ہوں. بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، اور میں دل کی گہرائی سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میرا اللہ صرف تو ہے. بے شک تیرے سوا میرا کوئی اللہ نہیں ہے. بے شک. الذی لا الہ الا انت، اور تم میرا وہ اللہ ہے جس کے سوا میرا مشکل کشا بھی کوئی نہیں. بے شک بے شک. یعنی اللہ میں آپ سے مانگنے لگا ہوں، میں منگتا ہوں، اور کس مان پہ مانگ رہا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ میرا تو اللہ ہے اور تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے. الاحد، تو یکتا ہے، تیری ذات میں کوئی نبی ولی تیرا شریک نہیں ہے. الصمد، تو با کمال ہے، بے عیب ہے، بے نیاز ہے. بے شک. سب خلق تیری محتاج ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ تو کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی تیرا بیٹا ہے، اور کوئی طاقت میں، قوت میں، محبت میں تیری برابری نہیں کر سکتا. بے شک. یہ دیکھیں کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے. اللہ کے پاکیزہ ناموں کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو میں نے حدیث میں پڑھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے کہ اذا سئل بہ اعطا، کہ جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، جب اس اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور کہہ کون رہے؟ نبی مکرم والذی نفسی بیدی، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اسم اعظم بھی اس کو رسول اللہ نے کہا ہے، اللہ کی قسم بھی اٹھائی ہے. اور دیکھیں گے وہ صحابی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، ان کلمات میں آپ غور کریں. مجھے بتائیں اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ کوئی ضرورت رہ جاتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں؟ بالکل. تو اس لیے ہمیں اپنی دعا سے قبل اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سمجھ کے بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. ایک تو یہ جو عبارت ہے، یہ جو دعا ہے، یہ اسم اعظم ہے، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نظامی صاحب، میں آپ کی وساطت سے پوچھنا چاہوں گا سامعین سے، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کو یہ دعا یاد ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارا پیغام کے ذریعے یہی ہے کہ اس کو یاد کریں. چلے اور لمبے چوڑے خود ساختہ اوراد اذکار، ان میں وہ برکت نہیں ہے جو برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ باتوں میں ہے. تو ایک تو یہ اسم اعظم ہے جی، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹھیک ہے.